لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات سبحان الله أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش حضرات محترم जुमा दा मुख्तसर जी वक़्त है बितफसील किसी उन्वान ते लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती। मुख्तसर एक लफ्ज है जिदे आसरे जिदे सहारे तुसा ते मैं जींदे वदे हैं वो लफ्ज है उम्मीद।
کیڑا لفظ ہے؟ سارے بولو امید امید محاورہ ہے کہ امید تے دنیا قائم ہے تے حقیقت بھی ہے کہ خلاق عالم نے جڑے ویلے یہ کائنات بناون دا ارادہ فرمایا تو مالک لم یزل نے فرشتیاں کو یہ دنیا دکھائی یہ زمین جڑا تواڈا سارا مسکن ہے وہی زمین ہے مٹی ہے تے فرشتیاں کا مسکن کیا ہے آسمان تے درمیان والا خلا جڑا ہے یہ جنات کا مسکن خلائج کہہ رہے ہیں جنات نے آسمانات نے فرشتے زمین دے اوتے اسا حضرت انسان فرشتیاں جس وقت زمین دیکھی آخر لگے اللہ یہ دنیا تے تیری چھوٹی جی ہے مخلوق زیادہ ہے کیویں ماسی کیویں کی زمین تے سواسی مالک کائنات نے فرمایا میں اپنی مخلوق کو جڑے پیدا کرے سا پیدا کرنے دے بعد انہاں دے اوتے موت کو مسلط کر دے سا کچھ آندے راسل کچھ ویدے راسل ایک لوگ آسل وہ تو چلے مثل بے انہاں دی جا پکڑے سے فرشتی آکھیا اللہ پاکا اس طرح تا انہاں زندگی پکی ہو گئی سی ہر وقت موت دا کوڑا انہاں دے سر دے اوتے لٹکدا کھڑا ہو سی بے چسی زندگی ہو سی اللہ پاک نے فرمایا کہ وقت ان دے بعد میں انہاں دے اوتے امید کو مسلط کرنا یہ امید دے سہارے کی دے آسرے امید دے آسرے بدے آسرے تو امید جڑی اسا اللہ نہ لاوڑی ہے اپنے مالک نہ لاوڑی ہے ان امید کو اسا اپنے خالق دی بجائے غیر دی طرف اللہ دے ماں سوا اپنے خالق دے ماں سوا ان امید کو اسا ان دی مخلوق نہ جوڑ کے دے کسا کو اپنے اللہ کے اوتے اتنی امید نہیں ہے جتنی غیروں کے اوتے ہے دنیا داروں دے اوتے ہے بھئی مخلوق دے اوتے ہے اس واسطے عموماً تو ہر سارے علاقے دے اندر پوچھیا ونجے فلانے کیدے بندے وہ سے یہ خانہ دے بندے یہ سرداروں دے بندے یہ لنڈا دے بندے یہ ملکہ دے بندے ہیں یہ کھوسیاں دے بندے ہیں یہ فلاں دے بندے ہیں اللہ دا بندہ ناراض تھی سو میری گال جی منڈر علی گال نہیں یہ حقائق ہے حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے کوڑی لگی ہے اسانے جو کوئی بندہ رب دا بندہ بڑھن واسطے تیار ہے نہیں کیوں
کہ خالق نال تعلق نہیں، مالک نال تعلق نہیں، اپنے رب نال تعلق نہیں، جتنا تعلق سارا خالق دے واسطے دنیا والیاں نال۔ کہ رخ تکلیف تھی یہ نہیں آتے کہ مالک سب کو بچائے سیاں بس فلاں سردار کو لگیا ہم، فلاں گودے کو لگیا ہم، انہیں کو بچائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حقیقت ہے کہ سارا خالق مالک جو اللہ ہے، تو سارے ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو بھی ٹالن والا کون ہے؟ اللہ۔ جرا اللہ کا زور کا گھنسی کون ہے؟ اللہ۔ سارا مالا، سارا ملجا، سارا ٹھکانہ، سارا آسرا وہ اللہ ہے۔ اکسو منشے وسیلہ کر کوئی نہ کوئی بناونا پڑے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وسیلے بھی ایسا پائے ہیں، لیکن وسیلے تے تکیہ کرنا، وسیلے تے بھروسہ کرنا کہ اے ہو سی تے تا مسئلہ ہستی تھی، اگر اے نہ ہو سی تو مسئلہ حل نہ تھی سی۔ اے درست نہیں ہے، اے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جڑا بغیر وسیلہ دے، بغیر اسباب دے بھی ہر کام کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک لم یزل فرمیدن میرا بندہ تو کھاؤں میں تکلیف دے اندروں میں، مصیبت دے اندروں میں، ابتلا دے اندروں میں، آزمائش دے اندروں میں میرا قرآن پڑھ، میں اعلان کھڑا کرنا کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اے میرا بندہ، اے میرا پیدا کیتا ہوا انسان، تیرا رب تے کو وحدہ پہ قال ربكم، تہاڈا رب تہاں کو وحدہ پہ، یعنی اللہ آپ ڈر پیا کریں دے۔ اے میرا بندہ جڑا دائیں بائیں بھجدا بدے، سجے کھبے بھبدا بدے، آسرے سہارے گلے داودے، ادعونی تو ڈائریکٹ میرے نال اپنا تعلق بڑھا، ڈائریکٹ میں کو سد، ڈائریکٹ میں کو پکار، بغیر کن آسرے وسیلے سہارے دے۔ ادعونی ادعونی، میں کو پکار، میں کو سد، استجب لکم، تیری دعا کو میں آپ قبول کرے سا۔ مولوی نہیں یادا پیا، پیر نہیں یادا پیا، ولی نہیں یادا پیا، اللہ دے نبی نہیں یادے پہ، قرآن آدھا کھڑے وقالا ربکم، اور عہدہ پائے تہاڈا رب تہاکو، یعنی اللہ آپ مخاطب کر کے اپنی بندیاں کو آدھے، اور میرے بندیوں ادعونی ادعونی، پکارو میری ذات کو، سکو میری ذات کو، سو میری ذات کو، آؤ میں رب دے منہ دے اتے، استجب لکم،
اللہ دے میں دنیا دعاواں قبول کرے سب اللہ اللہ اسا جو تیرے کول لانے آئے دعائی منگ منگ تھک تمنے آئے ربا تو قبول نہیں کرے گا مالک لم یزل فرمینل او میرا بندہ پہلے اپنی کیفیت دعا کو تنیک اپنی دعا دی حالت کو تنیک تو مگدہ کس طرح ہے آدھا کی میں ہے میرے موہے دے ہوتے جڑے میرے ہر پاسوں نہ امید تھی ونجے پیچھے آدھے جا بس اللہ دی مرضی میں ہے بس بھی آجے بس بھی آجے بس اللہ دی مرضی میں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چل دی بھی ہوں دی مرضی بے شک کہ کہنا بس صحیح میں ہوگی بس دلب جڑا ہے مہمان جو آوے گھرے روٹی کام نہیں ہے جی ہے بس کھا دی بدے جی ہے بس کھا دی بدے معلوم تھے دے بیٹی نے کھاوڑی ہے کھانے جڑا بس بس دلب اللہ دے نال بھی آسان یوں کچھ آگے بس صحیح اور اللہ دی مرضی جو ہے پیچھے آسان کوئی ٹال سکتے یہ آخری حالت ہے حالانکہ امتداد ہونی چاہیے کہ ایسا بندے کے دے ہیں اللہ دے ہیں جب اللہ دے بندے ہیں جو ان دی رضا ہے سب ان دی رضا دے ہوتے راضی رہنا چاہیے سب ان دی رضا دے ہوتے صابر تے شاکر رہنا چاہیے اللہ دی قسم جیڑی دیوار اے ذہن بڑھنے سی اے یقین بڑھنے سی اے ایمان بڑھنے سی وہ دیوار پیچھے سب کچھ تکلیف کوئی نہیں بے شک جب یہ ایمان بڑا کھڑا ہو سی کہ اللہ کی مرضی میں ہے فلہذا اصل ہوتے بندے ہیں وہ دے اپو دم مار نہیں سکتے ان کی رضا تے راضی خوشی نہ حشاشیت نہ بشاشیت نہ مجبوری نہ نہیں اضطراری کیفیت نہ نہیں مجبوری تا حدیث پاک کی جانب ایک بھائی دا لڑکا فوت ہو گیا وہ روے پئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور ہوئے سید نے فرما دیا ماں صبر کر آخر لگی تیرا بال انہیں فوت کیا ہوئے ہاں انہیں کیا ہوئے ہاں جوانی میں دیکھا ہاں تے وہ کیویں صبر آتے سید نے فرمایا اچھا جو تیری دل آکے وہ کا سید چلے گئے صحابی انہاں کے اللہ دی بندی امڑی وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہن سرتاج الانبیاء ہن سرور کونین ہن تے کو دسے دے پے ہن تے کو ایویں جواب دیتے چا اچھا حضور پاک ہن چلو میں ویساں بئی دیوار دے بعد مت گئی صحیح کلے آخر لگی اللہ دے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرے سا صحیح نے فرمایا الصبر عند صدمت الاولى ویما صبر میرے مدے جلے پہلی باری صدمہ پہنچے پہلی باری لوگ تکلیف پہنچے بعد اچ ہولے ہولے تا ہر کہیں کو صبر آوے یہ ہے کہنا یہ وقت ہر شے دا بداوا ہے وقت ہر شے بھلانے دے تو پہلی تکلیف جب آئے سارا اگر دل مطمئن ہے راضی بیٹھے ہیں کہ اللہ تیری مرضی میں ہے تیری رضا میں ہے میں جو تیرا بندہ ہاں میں تیری رضا نہ سبحان حدیث پاک دے اندر آنے جلے بندہ اپنے رب دی رضا دے اتے راضی ہو میں اپنے مالک دی رضا دے اتے حشاشیت و بشاشیت دے نال راضی ہو دے
شادل لڈ والے دوستو اللہ تبارک و تعالی آپ فرمیندن میں اپنے بندے دیا اکھی بڑھوینا میں اپنے بندے دے کن بڑھوینا میں اپنے بندے دی زبان بڑھوینا میں اپنے بندے دے ہاتھ بڑھوینا اللہ کی میں بڑھوینے فرمایا جر لے کے میری رضا تے راضی ہوں دے خوشی دے نال میری رضا تے راضی تھی دے حشاشیت و بشاشیت دے نال پیچھے جو میں چاہنا وہ اے چاہ دے جو اے چاہ دے ول میں وہ چاہنا میرے دوستو میرے بزرگوں حدیث پاک کے حدیث قدسی میں مالک لم یزل فرمیدن انا عند ظن عبدی بھی انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے دے گمان نال چلنا میرا بندہ میرے نال جے جھم گمان کریں دے چنگائی دا گمان کریں دے میں چنگائی کریں نا جے میرا بندہ میرے نال اچھائی دا گمان کریں دے میں اچھا کریں نا چنگا کریں نا جے میرا بندہ میرے نال گمان بھی اچھائی دا نہیں کریں دا گمان بھی چنگائی دا نہیں کریں دا وطی دے نال چنگائی کی میں تھی سے جی اللہ آپ آدھا آیا حدیث قدسی کو آدھن جڑی گال اللہ آگے اللہ آپ فرمائے آنا میں عندہ ظن عبدی بھی میں اپنے بندے دے گمان نہ چلنا گمان یعنی سوچ ساری سوچ اللہ دے نال اچھی نہیں ہوندی آخری درجے دی ہوندی ہے آخری حالت دی ہوندی ہے تے میرے دوستو میرے بزرگوں صحابہ کرام دیاں کامیابیاں یا صحابہ دے بعد تابعین دیاں کامیابیاں اولیاء اللہ دیاں کامیابیاں بزرگاں دیاں کامیابیاں ہی شہدال جڑیاں ہویاں کہ وہ ہمیشہ اللہ دے نال اللہ دی طرف سوچ اچھی رکھیں نیت اچھی رکھیں گمان اچھا رکھیں گمان چنگا ہو دے سوچ چنگی ہو دیئے نیت چنگی ہو دیئے اللہ بھی کیا کریں دے چنگائی کریں دے اللہ بھی اچھائی کریں دے جے پہلے دن تو سارا گمان ساری سوچ سارا یقین رب دی ذات نال اچھا نہیں ہوتا چنگا نہیں ہوتا تھرڈ ڈگری داؤں دے آخری ڈگری داؤں دے اچھا دیاں ہون یا چکروں پیچھے اللہ دی مرضی میں اسی پیچھے رب دی مرضی اسی میں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ایویں نہیں نبی تے نبی ہوندن پیغمبر تے پیغمبر ہوندن پیغمبر داتے نعوذ باللہ مقابلہ دنیا دی کہے چیز دے نال کرنا قطعاً ممنائے قطعاً غلط ہے لیکن دیکھو نبوت دے بعد صحابہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے حضور فرمیدن میرے آقا فرمیدن او لوگو اے عمرے اے جنتے ویدے حق ایندے پیچھو ویلے سبحان اللہ اے جنتے ویدے حق ایندے پیچھو ویدے حالانکہ چاہیدہ چاہے ہاں کہ جنتے حق بنجے عمر اوندے پیچھو بنجے حق پہلے بھی اے بازی چھے لیکن کیوں حضور فرمے دے پہلے کہ اے عمر جنہیں اے وے دے حق ایندے پیچھو وے دے وجہ لکھی دے وجہ اے دے کہ جناب عمر نے ہمیشہ اپنی مرضی کو رب دی مرضی دے تابع کر چھوڑا سبحان اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کر چھوڑا ہاں رب دی مرضی دے تابع کر چھوڑا ہاں تاؤں ہی میں ہودا ہے
یہ پانی کیندی مرضی نال چل گیا اللہ ضرور بولو ہوا کیندی مرضی نال چل گئی یہ اللہ دا آفاقی نظام ہے اللہ دا کیڑا نظام ہے آفاقی نبیاں دا نظام ہوندے تشریعی شرعی جی میں نماز روزہ حج زکات خیرات صدقات نکاح شادی بیاہ طلاق ہر نبی دی شریعت اپنی اپنی ٹھیک ہے نا نبوت دا نظام ہوندے تشریعی نظام شرعی نظام تے اللہ دا نظام ہوندے آفاقی نظام بے شک آفاقی نظام پہاڑ اپنی جات نہیں ہلدا اللہ علاوے کا اللہ سے ہل پوندے ہوا میں نہیں چلتی اللہ چلاوے تو بس چلتی ہے پانی میں نہیں چلتا نہیں بہتا وہ بہاوے تو بس بہتے چلتے ہن اساں دیکھدے پئے کہ زمین دے اوتے یہ جڑا رب دا آفاقی نظام ہا اندے اندر کہیں دا عمل دخل نہیں ہے لیکن عمر دریا کو خط لکھدا کس کو خط لکھدا ہے دریا کو خط لکھدا ہے پانی کو خط لکھدا ہے تے اندے خط لکھن نال جلے وہ چٹھی وہ خط دریا وچ سٹے دین تا دریا چل پودے یہ نظام کے لا آفاقی ہا رب دا نظام ہا لیکن ہن عمر انہیں خط نال کیوں پیا چلتے کہ انہیں اپنی مرضی کو تابع کیتے اپنے اللہ دی مرضی دے این اللہ دی رضا نال اپنی رضا کو رلائے کہ جو دی مرضی وہ میری مرضی وقت رب نے آکھے اچھا جلے تو اس مقام تے پہنچے ایک ہوندے زبان نال آکھر زبان نال آکھر ایک ہوندے یقینا عملا کیلے کر بدر دے وچ 70 کافر مارے گئے صحیح کچھ دے بیٹھے انہاں نال کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہر صحابی اپنی رائے دیتی ہے عمر آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مخالف ہے اللہ دے مخالف ہے جیدہ جیدہ رشتہ دار ہے جیدہ سکا ہے ان کو حکم لے گٹے رسی آکے گھیڑ کے درو کے اور بدر دل دے کوئی سکا سب تو پہلے میں عمر انہیں کرے نا یہ میرا سکا ماما ہے رشتے دے اندر خونی رشتہ ہے جدی رشتہ ہے گٹے رسی پا کے چھکی بدن سر پٹاخ کرے نا بدن فرمے دے بدن مزہ چاہتی میرے آقا دی مخالفت مزہ چاہتی میرے نبی دی مخالفت یعنی عملاً کم کر یقین اسا زبانی کلام یہ حد ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں زبانی کلامی میرا اللہ جان دے کہ نیت دے اندر کیا ہے دل دا ارادہ کیا ہے میرے نال گمان کیا ہے میرے نال یقین کیا ہے اضطراری کیفیت دے اندر بیٹھے مجبوری کیفیت دے اندر بیٹھے یا خوشی دے نال بیٹھے میرا اللہ جان دے اللہ اوہے یعلم السر واخفا او جناب ہمیں توڑی ظاہری حالت کیسی کیوں نہ ہوئے لیکن جڑی اندر والی چھپی ہوئی حالت ہے جڑی خفی حالت ہے وہ مالک ان حالت کو بھی جان دے ان نیت کو بھی جان دے تسلق کے کوئی کم کریں دے بیٹھے ہوئے
چھپے کوئی کم کرن دے بیٹھے ہوئے حدیث پاک دے اندر آندے میرا اللہ دے لوگ گھنو چھپ گھنو اور پہاڑ دیا غارہ دے اندر چلے ونجو سمندرہ دیا کہاں دے اندر چلے ونجو برق الغماد پھلانگ ونجو لیکن میں اللہ او خالقہ یرا حدیث رسول سنو یرا دبیب النملت السوداء علی الصخرت فی السماء میں او اللہ ہاں جڑا آسمان تو بیٹھا ہویا نہدہ بیٹھا اللہ کی کو نہدہ بیٹھے فرمایا ہے کالی رات ہوئے اس کالی رات دے اندر ایک کالا پہاڑ ہوئے اس کالے پہاڑ دے اندر ایک کالی غار ہوئے اس کالی غار دے اندر ایک کالی چٹان ہوئے اس کالی چٹان دے ہوتے ایک کالی کبیلی ٹوٹی ملدی ہوئے اس کالی کبیلی دیاں معمولی جنگاں وہ جلے پتھر تے لگ دیاں تاں بھی ایک لکیر پوندی ہے وہ لکیر انہا اکھی نال نہیں لکھ دی وہ مائکروسکوپ نال دس دیئے جڑا مائکروسکوپ لا کے ود دیکھنا چاہوے پتھر تے لکیر ان دیاں جنگاں دے نال جڑی پوندی ہے تو دیاں مائکروسکوپاں وہ بھی نہیں دیکھ سکتیاں تے میں اللہ آسمانہ تو بیٹھا ہویا اس کالے پہاڑ دے کالے غار دی کالی چٹان دے اتے کالی کبیلی دے ٹورن نال جڑی پتھر تے لکیر لگ دیئے میں اللہ کو بھی نہدہ بیٹھا سبحان اللہ